بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی گئی. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ احباب کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ رب ذوالجلال کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ رب العالمین اسے بغور سننے سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے بے شمار احکامات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہیں روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، کہیں صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہیں قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسے بے شمار احکامات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے ان احکامات میں ایک حکم یہ ہے اللہ رب العالمین کا، جس کے تعلق سے آج کے خطبے میں ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں. واللہ رب العالمین کا ایک حکم یہ ہے قرآن مجید میں کہ نیکی کا کام جب بھی ہمارے سامنے آئے، خیر کا کوئی بھی کام ہمارے سامنے آئے، ثواب کا کوئی بھی کام ہمارے سامنے آئے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا.
یہ قرآن مجید کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نیکی کے کام کرنے کی جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی نیکی کا کام آتا ہے، کوئی خیر کا کام آتا ہے، ثواب کا کام ہمارے سامنے آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس بندے کو ابھارتا ہے، بھئی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، ارے آگے بڑھو، نیکی کے کام میں حصہ لے لو۔ اور دوسری جانب انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان، وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا کرتا، ارے آج نہیں تو کل کریں گے، ابھی نہیں تو بعد میں کریں گے، وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا کر کے نیکی کے کاموں سے دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کی رحمت ہو، نیکی کے کام ہو، جنت کو حاصل کرنا ہو، آخرت کو کامیاب بنانا ہو، ہماری رفتار کیا ہونی چاہیے، ہماری اسپیڈ کیسی ہونی چاہیے۔ دنیا میں آدمی جیسا اہم کام ہوتا ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، اللہ کی مغفرت کو پانے کے سلسلے میں، جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک بندے کی، ایک مومن کی رفتار کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو، اللہ نے فرمایا دوڑو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ سورہ حدید اٹھا کر پڑھیں گے، سورہ حدید کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپٹیشن، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ زاریات اٹھاتے ہیں، سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مومن کی رفتار اللہ کی جانب، اللہ کے حکموں کی جانب، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی فضیلت کو پانے کے لیے، اس کی عظمت کو پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سورہ جمعہ اٹھا کر پڑھیں، 28واں پارہ، اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اسی طرح آپ 30واں پارہ اٹھائیں، سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی جنت کو پانے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، سستی اور کاہلی اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی ایک خصوصیت، نیک لوگوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، نیک لوگ وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی خالو ہے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے کمرے میں ہمیشہ ان کے کمرے میں ان سیزن پھل دیکھتے، بے موسم پھل ان کے کمرے کے اندر دیکھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ دیا مریم علیہ السلام سے، اے مریم انا لکی ھذا، یہ ان سیزن پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایک مومن
نصیحت حاصل کرنا ہے، نصیحت پکڑنا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، لمبے جلسوں کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک ایک نشانی سے وہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ضرور ہیں، انہوں نے جب سنا کہ یہ بے موسم پھل اللہ رب العالمین کی جانب سے انتظام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا انتظام کرتے ہیں، سیدھے زکریا علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مسجد میں آئے اور آ کر کے یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو گئے، وہو قائم یصلی فی المحراب، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، رب ذوالجلال میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر کے بال پک گئے ہیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو رہا ہے، پروردگار تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، مریم کو جب بے موسم پھل تو دے سکتا ہے، ان سیزن پھل تو دے سکتا ہے، اے اللہ بڑھاپے کی اس عمر میں تو مجھے اولاد دے سکتا ہے پروردگار۔ دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، سورہ آل عمران اٹھا کر کے پڑھے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کر آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کے گھر میں یحییٰ نامی لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی جو ہے متعین کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی اور کامیابی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ تو نیکی میں جیسے ہی آپ کوئی چیز سنے، خیر کا کام سنے، آپ کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ محترم حاضرین، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ انسان کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل تک میں زندہ رہ سکتا ہوں، کوئی یہ نہیں جانتا، کسی کو یہ نہیں معلوم آنے والا کل کیسا ہوگا، اس کی زندگی کا کون سا موڑ ہوگا، صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، حادثے کا شکار ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا اور رات کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آج اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، نماز پڑھ لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع دیا ہے، آج قرآن کی تلاوت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آج روزہ رکھنے کا موقع دیا ہے، آپ روزہ رکھ لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کا موقع دیا ہے، آپ صدقات و خیرات کر دو۔ اس بات کا انتظار نہ کرو میں کل کروں گا یا بعد میں کروں گا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کر کے دکھایا، امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ عصر کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا آپ نے، سلام پھیرنے کے بعد آپ جو ہے جلدی سے اٹھ کر صحابہ مجلس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، حالانکہ آپ کا معمول کیا تھا سلام پھیرنے کے بعد آپ پورے اذکار کا اہتمام کرتے، پورے اذکار پڑھتے۔ اللہ کے نبی بغیر کوئی اذکار پڑھے ہوئے سلام پھیرا اور صحابہ کو ہٹاتے ہوئے باہر چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، صحابہ خود پریشان ہیں کہ آج اللہ کے نبی اتنا جلدی کیوں اٹھ کر چلے گئے۔ پیارے نبی آئے تھوڑی دیر میں واپس، صحابہ کے چہروں کو دیکھا، ان کے ذہنوں میں سوال ہے، ان کے چہروں پر سوالیہ نشان ہے، آپ جو ہے کیوں اٹھ کر چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا، گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا جو ہے باقی رہ گیا تھا، جو میں نے اللہ کے راستے میں دینا بھول گیا تھا، اور جیسے ہی سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا اٹھ کر گیا اور جا کر کے میں وہ مستحقین تک پہنچا کر کے صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں دے کر کے آیا ہوں۔ اتنی تاخیر نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہ اذکار پڑھنے کے بعد جائیں گے بعد میں وہ نیکی کا کام کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ اکرام پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام ایک سے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں صحابہ سے پوچھا آج کون روزے سے ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، ابوبکر صدیق ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں۔
پیارے نبی دوسرا سوال کرتے ہیں، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی تیسرا سوال کرتے ہیں، آج کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج بیمار کی بیمار پرسی کی۔ چوتھا سوال ہوتا ہے، آج کون آدمی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گیا؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کی اتباع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے اندر اتنی اچھی خوبیاں ہو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ اکرام تھے، نبی سے جتنا قریبی تعلق اتنا نبی سے علم حاصل کرتے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، پیارے نبی ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، اتنی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے نبی کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کو سننے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظار میں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں سل تعطا سل تعطا سل تعطا۔ عبداللہ سجدے میں ہو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کے بالکل قریب ہو۔ بندہ سجدے میں رب سے بالکل قریب ہوتا ہے، تم اللہ کی بالکل قریب ہو، جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دعا کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کی مجلس میں پہنچے پیارے نبی اور کہنے لگے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو اسی انداز میں سننا چاہتا ہے جس انداز میں کلام اللہ آسمان سے اترا ہے، جاؤ عبداللہ بن مسعود کی قرات کو سنو، وہ اسی انداز میں قرآن پڑھتے ہیں جس انداز میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے بیان کیا، پیارے نبی نے بیان کر دیا۔ اب یہاں سے عمر رضی اللہ عنہ نکلے، یہاں سے مجلس سے نکلے اور جلدی گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی۔ انہوں نے جا کر دستک دی، دروازہ کھولا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا کیا بات، سلام پیام کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ ارے آپ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی۔ انہوں نے کہا معاف کیجئے گا، یہ خبر آپ سے پہلے مجھے پہنچ چکی ہے، آپ سے پہلے یہ خبر مجھے پہنچ چکی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، میں مسجد سے نکلا ہوں اور جلدی آیا ہوں، میرے سے پہلے خبر ان تک کس نے پہنچا دی؟ پوچھا انہوں نے عبداللہ یہ بتاؤ میرے سے پہلے خبر تم تک کیسے پہنچ گئی؟ کہا ابو بکر آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے خبر مجھے دی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے مجھے خبر تم سے پہلے پہنچا دی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم، نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں ابو بکر کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں سکتا، ابو بکر سے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، مثالیں بہت ساری ہیں، بس خطبے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے جو خلاصہ خطبے کا یہ آیا، نیکی کا کام کوئی بھی ہو، خیر کا کوئی بھی کام ہو، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم تمام کو اس پیاری اور اہم صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جنت کو پانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔